अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की मुआशी बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुतालिक, जो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नाज़रीन, IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान आ गया है और 5 माह की ताख़ीर के बाद बिलाखिर हमने देखा कि IMF पाकिस्तान के दरमियान नवा जायजा इजलास शुरू हो चुका है। इतलात यही है कि हुकूमत को IMF से किस्त लेने के लिए मजीद सख्त फैसले करने होंगे, जिनमें फिजिकल खसारा कम करने, एक्सचेंज रेट का इस्तेहकाम और तवानाई के सेक्टर में रिफॉर्म्स शामिल हैं ताकि मईशत में बेहतरी आ सके। इसके साथ साथ IMF के मिशन चीफ ने भी इस एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान नवे रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी करेगा। IMF की शराइत के हवाले से अगर बात करें तो ज़ाहिर है IMF की जितनी भी शराइतें हैं उनका अल्टीमेटली बोझ जो है वो आम आवाम पर पड़ना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑलरेडी हमने देखा कि 35 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जो कि इतलात हैं कि मजीद बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ बिजली महंगी कर दी जाएगी। फिर 7,470 अरब रुपए का जो FBR का टैक्स कलेक्शन है उसका हदफ भी पूरा करना है। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो हुकूमत के लिए जो है वो टैकल करना किस हद तक मुश्किल होंगे, सारी सूरत हाल पर तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ारत ख़ज़ाना साकिब शिरानी साहब। आप माहिर मुआशियात भी हैं। थैंक यू सो मच साकिब शिरानी साहब आपके वक्त का। साकिब शिरानी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि IMF की शराइत पूरी करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि ये डिले जितना किया गया उतना ही हमें नुकसान हुआ? हमने देखा कि बरमदाद और तरसीलात ज़र गिर गई, रेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड करार दिया, फिर ज़ाहिर है मसनूई तौर पर हमने रुपया रोके रखा, 16% उसमें कमी हुई और गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने देखा कि थोड़ा मुस्तहकम हुआ रुपया। तो आपको लगता है कि जितना डिले किया गया उतना ही नुकसान हुआ? ये फैसले 4 माह 5 माह पहले कर दिए जाते तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती? शुक्रिया सोनिया, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मेरे ख्याल है इस पे कोई और राय नहीं हो सकती है। इसमें मुतफ़क्कर जो राय है वो यही है कि ये जो 5 महीने की या सितंबर से जो डार साहब ने ताख़ीर की है इसमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये तो बज़ाहिर जो चीज़ें आप जैसे बता रही हैं कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुई, इंपोर्ट्स जो है वो हमने रोक के रखी, मगर इसका जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट हुआ कि जिन इंडस्ट्रीज की इंपोर्ट्स, उनकी खाम अशिया वो रुक गई, वो फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी। प्रोडक्शन बंद करके उन्होंने लोगों को बेरोजगार किया। तो न सिर्फ ये महंगाई का एक कारण है बल्कि बेरोजगारी का है, जिसका अभी हमें अंदाजा ना हो। तो ऑल इन मईशत के लिए बहुत मुश्किल 4-5 महीने थे। ये फैसला अगर ये सब कर लेते पहले तो ये हालात बहुत बहुत अच्छे होते, बट बहुत मुख्तलिफ ज़रूर होते। साकिब साहब, इसमें एक मेरा छोटा सा कमेंट है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जनरली तो इसको लिंक किया जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के साथ, जो इस वक्त हम देख रहे हैं गैर यकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ी है, दोनों साथ साथ जुड़ गई हैं। हुकूमत की मजबूरियाँ हैं शायद कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते, इसलिए कि उनको नज़र आ रहा है कि और जीत जाएगा, और आपने देखा कि मुख्तलिफ बहानों से डिले किए जा रहे हैं। अब 2 सूबों में इलेक्शन कराने की बात है, वहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है गवर्नर दोनों को कि आप तारीख दें, वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ये सूरत हाल है कि हुकूमत बड़े फैसले करने में देर करती रही है। अभी इतनी देर के बाद IMF का डेलीगेशन आया, सख्त शराइत उनकी अपने सामने, सब लोगों को पता है। वन लाइनर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई साकिब साहब, वो कल और आज की गुफ्तगू में IMF के जो टेक्निकल टॉक्स हो रही हैं, उन्होंने कहा, यहाँ में कहा जा रहा है कि जी बड़ी कड़ी शराइत हैं, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और IMF वो जो है उसने गले में फंदा डाल दिया है, प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कहते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि जी हम आप पे कोई नई शराइत, कोई पुरानी शराइत नहीं, हम वही आपसे करवाना चाहते हैं जो आपने 2022-23 के बजट में आपने अनाउंस किया था। वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, आप 4.5% आप बजट खसारा आपने रखा हुआ है उसको अचीव करें, जो कि 8% है। इसमें आपको क्या लगता है कि IMF ने इनको फंसा दिया, या ये है कि ये दूसरों पे ब्लेम गेम करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं? जी एहतशाम साहब, इसमें तो मेरा ख्याल है जाहिर बात है यही एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये हमारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ पिछली ये 8-9 महीने में 10 महीने में जो बदहाली हमने देखी है,
اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اور جنرلی جو سیاسی ماحول بنا رجیم چینج کے بعد، تو وہ تو obviously یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کے اوپر سارا اس کا ڈال دیں. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ رشیا یوکرین وار کے اوپر ڈال دیے جائے، مگر اپنی جو ان کی اپنی معاشی پالیسیاں، جو فیلڈ معاشی پالیسی، فیلڈ اکنامک مینجمنٹ ہے، اس سے یہ توجہ ظاہر باتیں ہٹانا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب دوسری بات آپ نے جو کامنٹ کیا اس میں صرف یہ کامنٹ کروں گا کہ ایز اے پاکستانی دیکھیں، اگر آپ ذمہ داری حکومت کی نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کو سب کو پتا تھا، مجھے اور آپ کو تو بہت پہلے سے ہمیں پتا ہے، ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ یہی شرائط ہوں گی، IMF کے پاس جانا پڑے گا، پروگرام بحال کرنا پڑے گا. تو اگر آپ زیادہ ذمہ دار ہوتے اور آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے. مگر غیر ذمہ داری آپ نے دکھائی، آپ نے آنا بھی تھا حکومت میں اور ذمہ داری بھی نہیں اٹھانی تھی. تو میرا خیال ہے اس سے غیر سنجیدہ اور میں کہوں گا ملک دشمنی میں اس کو کہوں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کا لفظ. اور دوسری بات ثاقب صاحب، اس میں جو اسحاق ڈار صاحب مسلسل کہتے رہے کہ جی آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشنز، مجھے پتہ ہے کہ بات چیت کیسے کرنی ہے، مفتاح اسماعیل کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. اور بہت سے حوالوں سے انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جو تجاویز اور کسی نے دی انہوں نے رد کر دیا کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نیگوشیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی آ کے وہ ساری باتیں ماننے ہیں. اب ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی IMF کی شرائط پہ منو عمل کیا جائے گا. تو میرا سوال آپ سے ثاقب صاحب کہ یہ منو امن یہ آپ شرائط پہ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ بجٹ خسارہ جو اس وقت 4.5% کا ہے، جو 8% پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے 150 تک کا، میکسیمم 170 سے اوپر چلا گیا، وہ واپس آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو اب یہ دیوار کے ساتھ جو ہے یہ پسے ہوئے ہیں. اس میں تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم جو ان کی PMLN کی اور ڈار صاحب کی خاص طور پہ جو اسٹریٹجی رہی ہے سپٹمبر سے، وہ تو جیسے میں نے کہا غیر ذمہ دارانہ اسٹریٹجی بھی تھی، مگر معاشی اسٹریٹجی تو تھی نہیں، وہ تو ساری سیاسی اسٹریٹجی تھی. تو وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ یہ بھی اور ملک بھی جو ہے وہ بالکل دیوار کے ساتھ اکیلا ہوا ہے. اب میرا خیال obviously ان کے اوپر پریشر آ بھی رہے، ان کے جو پیچھے جو ان کے ہاتھ ہیں جو ان کو لانے والے ہیں، ان کا بھی ظاہر بات ہے پریشر ہے کہ بھئی آپ کو ماننا پڑے گا ورنہ تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور اس سے حالات اور بھی خراب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کوئی چوائس نہیں ہے. مگر یہ جو آپ نے بات کی ایکسچینج ریٹ تو ابھی واپس نہیں جا سکتا. obviously تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر وہ جو باتیں ہیں ڈار صاحب کی، وہ تو میرا خیال ہے بالکل غیر سنجیدہ اور بغیر سوچے سمجھے باتیں تھی. اچھا ثاقب شیرانی صاحب، ظاہر ہے IMF کا وفد 5 ماہ کی تاخیر کے بعد پاکستان آیا، کل سے مذاکرات کا آغاز ہوا. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو پہنچ سے باہر تھا، کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی ہوئی. آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 36 پیسے سستا ہوا. پھر اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے کچھ عرصے سے مندی کا رجحان تھا، وہیں کسی حد تک ہمیں بہتری نظر آئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے یا ایون بات چیت کی وجہ سے مارکیٹ میں کچھ امید پیدا ہوئی اور چیزوں میں آگے بہتری آئے گی؟ جی ہمیشہ سونیا ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی تاخیر ہوتی ہے تو obviously غیر ایک استحکام ہوتا ہے، اس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہر مارکیٹ میں، فائنینشیل مارکیٹ میں گراؤ نظر آتا ہے، ایکسچینج مارکیٹ ہو یا اسٹاک مارکیٹ ہو. اور جیسے ہی IMF کے ساتھ دوبارہ لگتا ہے کہ بحال ہو جائے گا پروگرام، تو وہ جو کانفیڈنس ہے اکنامک ایجنٹس کا وہ دوبارہ آتا ہے، بحال ہوتا ہے. اور اس سے سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی سٹیبلٹی بھی آتی ہے اور تھوڑی سی بہتری بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور یہی پیٹرن اس مرتبہ بھی فالو. دو چیزیں ثاقب صاحب بتائیے گا. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے اور بڑا وارن کیا جا رہا ہے کہ یہ IMF کی شرائط ماننے کے بعد اب یہ دوسرا راؤنڈ آنا ہے، جو یہ ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے اور چیزیں بھی مہنگی کی جائیں گی، بجلی، گیس اور پیٹرول کی پھر بات ہو رہی ہے کہ 15 دن کے بعد ڈیزل پھر بڑھایا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ 75 سالوں میں ایسی خدا نہ خواستہ مہنگائی نہیں دیکھنے میں ملے گی جو اب ملے گی. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو کم کرنے کی؟ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے، اب پہلے لوور مڈل کلاس ختم ہو گئی، اب مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے
کہ یہ مسئلہ حکومت حل کر پائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا؟ احتشام صاحب، یہ تو ظاہر بات ہے، آپ مجھے پتہ ہے اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور ہر پاکستانی کے پاس ہے۔ تو پچھلی 9-10 مہینے ان کی کارکردگی دیکھ لی ہے، تو حل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اگر حل ہوتا تو ہم یہاں تک ظاہر بات ہے نہ پہنچتے۔ تو ان کے پاس حالانکہ کوئی اچھی مطلب حکومت ہوتی، کمپیٹنٹ حکومت ہوتی، تو یہ ضرور اس میں بجٹ کے اندر گنجائش پیدا کرتی کہ یہ کیونکہ آئی ایم ایف کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے پروٹیکٹ کریں، بلکہ وہ تو سیفٹی نیٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو ایز لانگ ایز جو ان کی اگریڈ فسکل ڈیفیسٹ کا اور پرائمری بیلنس کا ٹارگیٹ میٹ ہوتا ہے، تو آپ اس میں سبسڈیز رکھیں، لوگوں کو اسپیشلی لوور مڈل انکم کو، کلاسز کو کیسے پروٹیکٹ کریں، وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ کے پاس کافی اسٹرانگ ایک ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ حکومت سوچ رہی ہوتی پاکستانیوں کا، تو یہ اور کمپیٹنٹ ہوتی تو یہ ضرور کچھ بہتر لائے عمل لے کے آتی۔ اچھا، ایک ثاقب صاحب، بجٹ خسارے کے بعد جو بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا۔ ابھی جس طریقے سے انفلوز بالکل رک گئے ہیں اور ہمارے ریزروز $3.1 بلین کے رہ گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی پیسہ آتا نظر نہیں آ رہا ہے، جس طرح کہا جا رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اس کے بعد فارمل ڈسکشن ہوں گی، اس کے بعد پھر وہ سٹاف لیول بات چیت کے بعد وہ بورڈ کو ریکمنڈیشن دیں گے، تو اٹ میں ٹیک اباؤٹ 4 to 6 ویکس۔ اس دوران پیسہ باہر سے آنے کی توقع لوگ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریزیوم ہونے کے بعد ہی باقی طرف سے پیسہ آئے گا۔ ایون سعودی عرب اور یو اے ای اور چائنا نے بھی پیسہ روکا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو اتنا زیادہ پریشر ہے اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ لوگ ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے، کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے اگر حکومت تھوڑی سی پھرتی دکھائے اور یہ اپنی تھوڑے مطلب سوری میں تھوڑا سا ہارش ورڈز یوز کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی بھی، میرا بھی دل جلا ہوا ہے اور آپ کا بھی، ہم سب کا جو حالات دیکھے، تو اگر تھوڑا ہوش میں آئے حکومت اور پاکستان کا سوچے اور پاکستان کی مفادات کو ترجیح دے اپنے سیاسی مفادات کے اوپر، تو یہ تو مکمل ان کو اسی ہفتے اگلے 2-3 دن میں یہ ٹیکنیکل ڈسکشن اور پالیسی ڈسکشن ریپ اپ کر کے ساری شرائط مان کے ان کو آئی ایم ایف کی طرف جو ہے ان کو کہنا چاہیے، جیسے آپ نے بنگلہ دیش کا اپروو کیا ہے فاسٹ ٹریک پہ، پلیز ہمارا بھی کر دیں۔ ہمارے پاس گنجائش تقریباً مہینے کی تو ہے، مہینہ 1.5 مہینے کی تو ہے، مگر ظاہر بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریزروز گرتے ہیں تو پریشر اور بھی بلڈ ہوتا ہے۔ اور ایک اور شرط جو ابھی سامنے نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ کے پاس جانے سے پہلے وہ صرف ایکسچینج ریٹ کے کنٹرولز کو ختم نہیں کرواتا ہے، وہ جتنے بھی اپنے امپورٹ کنٹرولز اور کیپٹل کنٹرولز لگائے ہیں وہ بھی ختم کرنے پڑیں گے ڈار صاحب کو۔ اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کا پیسہ آنے سے پہلے کافی بڑا ڈراپ آپ کو نظر آئے گا کہ رکی ہوئی امپورٹ ایل سیز وغیرہ کو کھولنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس لیے وقت کی کمی، مطلب اشد کمی ہے وقت کی، اور ڈار صاحب کو خاص مطلب سمجھ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس کا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب شیرانی صاحب، یہ ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے ظاہر ہے 7,470 ارب روپے کا رکھا گیا ہے، تو رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کی اگر بات کریں تو ایف بی آر نے جو ٹیکس اکٹھا کیا وہ ٹارگٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ 214 ارب روپے کم ہے۔ آلریڈی ٹارگٹ سے اتنا کم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اسے اچیو کر پائیں گے؟ نہیں سونیا، اس میں میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ مزید جتنے بھی ٹیکسز لگا دیں، جو اکانومی کے حالات ہیں، اوپر سے جو فلڈ کی سچویشن آئی تھی، اس میں تو میرا خیال ہے یہ بالکل وہ جمع پونجی مطلب یہ خانہ پوری والی بات ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم اگری کر لیتے ہیں ایسے ٹارگٹس جو اس سے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے 500 600 700 ارب تک ہمیں شارٹ فال ہو چکا ہے۔ تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے بہت بڑا شارٹ فال ہوگا ہمارے ٹارگٹ میں، ہماری اچیومنٹ میں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے ثاقب صاحب، یہ 2 بڑے جو آپ نے ایشوز پہ بات کی ہے، فسکل ڈیفیسٹ اور اس کے بعد ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ انفلوز، پیسہ نہیں، ڈالر نہیں آ رہے، جس پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، خدا نخواستہ کیا ہوگا۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو سب نے آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے بھی اس پہ بڑا خوبصورت بہت حوالوں سے لکھا بھی ہے، ریگولر کالم لکھتے ہیں آپ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 4.2 ٹریلین کا ہمارا یہ انرجی سیکٹر کا یہ جو گردشی قرضہ سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے، بگس ہول ہے یہ، اس کو پلگ کرنے کے لیے نہ کوئی پالیسی ہے،
نہ گورنمنٹ کے پاس پاور سیکٹر کی جو اسٹیٹ سیکٹر کی اینٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پتہ ہے، نہ ان پتہ چل رہا ہے کہ جی لیکیجز ختم ہوں گی، چوری کیسے گیس کی بجلی کی ختم ہوگی، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا اپ ہل ٹاسک ہے، کوئی حکومت کے کچھ میں تھوڑی بہت بھی بہتری کر سکتی ہے؟ نہیں ہے تنشام صاحب، یہ جو ہے میں تو 2007 سے دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کافی مرتبہ لکھا ہے میں نے، ایک رپورٹس بھی نکالی ہیں کہ تقریباً ہم نے 400-450% ہم نے بجلی کے نرخ بڑھائے ہیں 2007 کے بعد. اور سچویشن یہ ہے کہ ہر دفعہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ یہی بہتری لے کے آئے گا، ٹیرف کے جو انکریزز ہیں ورلڈ بینک کہتا ہے، مگر اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خسارہ اور بھی، گردشی قرضوں کا جو ہے وہ بوجھ اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور آپ بھی لکھتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ تو گورننس کا ایشو ہے. جب تک آپ گورننس نہیں ٹھیک کریں گے، اگر آپ صرف نرخ ٹیرف بڑھاتے رہیں تو آپ چوری میں اور لیکیجز میں اور اضافہ کریں گے اور بوجھ اور بڑھے گا. تو یہ بالکل فیلڈ اسٹریٹجی ہے، اس میں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. اور اس میں ثاقب صاحب آئرنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے محکمانہ معاملات کو ٹھیک کریں، جس طرح گورننس کی بات آپ نے کی ہے، اپنی چیزیں ٹھیک کریں، وہ بوجھ فوراً ان کو لگتا ہے کہ عام آدمی کیا 23 کروڑ لوگ جو ہے نا، وہ ان سے یہ سارا خسارہ پورا کیا جائے پرائسز بڑھا کے. یہ تو نہیں ٹھیک ہوگا. اچھا، چوتھا مسئلہ جو اب بڑا سیریس ہو گیا ہے ثاقب صاحب، وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اس میں 3.6% کی جو کمی آ گئی ہے. ابھی دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ آلموسٹ رک گیا ہے، 250 کہا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے ہیں کراچی، لاہور، فیصل آباد وغیرہ میں، سیالکوٹ میں. ابھی آپ بتائیں، نہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے. جو انڈسٹریل یونٹ چل رہے تھے، مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی، وہ بھی زمین پہ آ گئی ہے. تو ہمارے پاس تو پیسہ باہر سے کمانے کا ذریعہ ٹوٹل ختم ہو رہا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے تشام صاحب، یہ جو ہے ہر روز ٹی وی کے اوپر سارے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے جو بظاہر مطلب ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ روپے کی گراوٹ ہے، تو انفلیشن ہے، مگر جو سنگین مسئلہ جو ریڈار سکرین سے ابھی بھی مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ نیچے ہے، وہ یہ بے روزگاری کا ہے. کیونکہ پچھلے 8-9 مہینے میں جو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اب اس کے ہمارے پاس تو نمبرز نہیں ہیں، یہ تو لیبر سروے آئے گا سال بعد، 2 سال بعد، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. مگر اینیکڈوٹلی ہم جو کہہ سکتے ہیں، انڈسٹری سے بات کر کے، مالکان سے بات کر کے اور جو جائزہ لے کے، وہاں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اتنی خطرناک لہر بے روزگاری کی ہے اس ملک میں، اور غربت میں جو اضافہ ہوگا فلڈز کی وجہ سے. یہ ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بٹ یہ بھی انفارچونیٹلی بہت سنگین مسئلے کھڑے ہو گئے. صحیح. اچھا سر، ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، ابھی جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے ہر صورت ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام تو لینا ہی ہے، جتنا ڈیلے ہوگا ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں معیشت پر سیاست بھی کی جاتی ہے. اب دیکھیں، جب حکومت آئی ایم ایف کا پروگرام لیتی ہے تو پھر اپوزیشن کی تنقید شروع ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز آپ نے مان لی، مہنگائی بڑھ دی، معیشت کا برا حال کر دیا. اور جب یہی اپوزیشن گورنمنٹ میں جاتی ہے تو پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ معیشت پر جو سیاست کا ایک عنصر آ گیا، آپ کو لگتا ہے اس سے بھی ڈیمیج ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیں نا، یہ جیسے میں نے کہا کہ ڈار صاحب کی جو اسٹریٹجی رہی ہے ایز فائنانس منسٹر، وہ میرے نزدیک تو یہ اکنامک اسٹریٹجی تھی نہیں، یہ تو ساری سیاسی اسٹریٹجی ہے. وہ پی ایم ایل این کی گرتی ہوئی جو ساخت ہے اس کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ مزید میں نے اگر عام بندے پہ مزید بوجھ ڈالا، جو پاکستان کی تاریخ میں یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غربت، بے روزگاری اور انفلیشن میں، مہنگائی میں یہ اس لیول تک، اس حد تک اضافہ ہوگا. تو وہ تو ساری اسٹریٹجی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اور اس میں اپوزیشن کا بھی ہاتھ ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جب 2018 میں 19 میں عمران خان صاحب کی حکومت جانا چاہ رہی تھی آئی ایم ایف کی طرف، تو یہی 2 پارٹیاں تھیں، پی ایم ایل این، ڈار صاحب تھے اس میں، مفتی اسماعیل صاحب تھے، پھر پیپلز پارٹی تھے جو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. تو یہ اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ورنہ معاملات ہمیشہ اور ہی خراب ہوں. اچھا، ایک چیز ابھی تک 10 مہینے ہو گئے ہیں ثاقب صاحب، بحث کا موضوع بنی ہے، وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نے حکومت کو ختم کیا، بھاجپا نے ختم کیا، اس کے بعد پھر جناب آپ نے دیکھا ایک اور نام محسن نقوی صاحب کا نام آ گیا کہ انہوں نے ختم کیا. ابھی سوال یہ ہے کہ جو
اگر فرض کریں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی رجیم چینج میں یہ امریکہ نے بڑا اچھا کیا کہ ان لوگوں کو لے کے آ گئے، لیکن ان کو تو بیل آؤٹ نہیں کیا انہوں نے. آپ نے دیکھا پی ایم ایل کی گورنمنٹ میں 12 ویور دیے تھے انہوں نے آئی ایم ایف نے، اور کہا جاتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا. ایک خبر ہے جو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس کا حوالہ دے دیا جائے، وہ یہ کہ بڑا باخبر رپورٹر ہے اسلام آباد کا کامران یوسف، اس نے خبر دی تھی 4-5 دن ہو گئے ہیں، اور اس نے سورسز کو کوٹ کر کے سفارتی ذرائع کو کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک نے یہ میسیج دے دیا ہماری پاور دیٹ بھی کو بھی اور سب لوگوں کو کہ اگر عمران خان کو آپ لے کے آئیں گے تو ہمارے ساتھ آپ کا کوئی کوپریشن نہیں ہوگا. میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر یہ 10 مہینے ہو گئے عمران خان آئے گا نہیں آئے گا تو بات کی بات ہے، انہیں امریکہ نے بیل آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال ہے احتشام صاحب. مجھے مطلب بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کیونکہ میں نے ظاہر بات ہے کافی کھل کے کہا ہے کہ یہ رجیم چینج ہی ہوا تھا اور یہ امریکہ کی بیسیکلی اشوار کے ساتھ ہی ہوا تھا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پیٹرن بنتا ہے، اور جیسے میں نے اپنے پچھلے جو ڈان کا آرٹیکل تھا اس میں حوالہ دیا ایجپٹ کا. ایجپٹ پاکستان کی طرح ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے یو ایس کا، اور ادھر انہوں نے آرمی بٹھا دی، مورسی صاحب کو ہٹا کے جنرل سیسی کی حکومت بٹھا دی، مگر اس کے باوجود ایجپٹ کو انہوں نے ملٹری ایڈ تو دی مگر انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے رکھا. اور اس کے بعد 2013 کے بعد جب ان کا رجیم چینج ہوا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کا ان کا دوسرا یا تیسرا پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں مہنگائی میں بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں آ رہی ایجپٹ میں. تو یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو امریکہ نے ہمارے ساتھ 2008 میں اپنائی تھی. وہ سپورٹ کرتے تھے مشرف صاحب کا جانا اور آصف زرداری کا آنا ایز پریزیڈنٹ اور نئی سویلین گورنمنٹ کا، مگر انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو آئی ایم ایف میں ہیلپ کریں گے، آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو دلوائے، مطلب اس میں آپ کی مدد کریں گے، مگر سارے پیسے اس کے تھرو جائیں گے، ہم کچھ نہیں دیں گے آپ کو. تو اس مرتبہ وہ بھی اسی لیے نہیں ہے میرا خیال ہے کیونکہ ان کی ناراضگی بہت زیادہ ہے پاکستان سے، افغانستان کے حوالے سے. تو اس میں بھی ایک اس کا بھی ایک عنصر ہے. آپ نے ایجپٹ کا ثاقب صاحب ذکر کیا، وہاں تو دیکھیں سابق صدر مرحوم پریزیڈنٹ مرسی جو تھے بڑے الیکٹڈ بندے تھے، ساری دنیا نے ان کو سپورٹ کیا تھا، پھر ان کو ہٹا کے السیسی جنرل کی حکومت آج بھی کئی برس سے قائم ہے. ان کو تو غریب آدمی کو جیل میں ہی مار دیا گیا، دیکھیں نا، اس کو تو باہر ہی نہیں آنے دیا، ایسی سختی کی گئی ان کے ساتھ. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی کسی کو وہ اسی طرح کوئی نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں؟ نہیں بالکل، میں نے اسی لیے یہ آرٹیکل لکھا کہ ہم اسی ٹیمپلیٹ پہ چل گئے ہیں جو پہلے شاید اپنائی ہو مگر اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنی اوپنلی نہیں ہم نے اپنائی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں. اور اس مرتبہ ایک تو دیکھیں نا، ایک اساسینیشن اٹیمپٹ تو ہو چکا ہے خان صاحب کے اوپر، اور مجھے اور بہت سارے لوگوں کو یہی خدشہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوگا. مرسی کا جو اگزامپل ہے، خان صاحب نے مصدق کا اگزامپل دیا تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ غلط اگزامپل ہے، یہ محمد مرسی صاحب کا اگزامپل دینا چاہیے. ایران والے مصدق، جی ہاں جی، انہوں نے ایران کا وہ دیا تھا، وہ ڈفرنٹ تھا. مرسی کا اگزامپل بالکل بیٹر ہے پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ثاقب شیرانی صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ معاشی عدم استحکام اس کی ایک بڑی وجہ ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی الیکشن ہی اس سارے بحران کا ایک حل ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت آئے، آئی ایم ایف بھی، دوست ممالک بھی جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں معاشی حوالے سے، تو ان کو بھی ان کا اعتماد بحال ہو؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک حل ہے؟ دیکھیے بالکل، اس میں ایک اس میں شرط ہے مگر وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے کہ کیونکہ ہم نے یہ بات کی، ہم سارے تینوں جو ہیں ہم اس پہ آئی تھنک اگریڈ ہیں کہ یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ صرف معاشی بحران نہیں ہے جو پاکستان جس کے تھرو جا رہا ہے، اس میں سیاست کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں عدم جو اعتماد ہے لوگوں کا اور پوری مطلب نظام کا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، یہ غیر یقینی کی صورت اسی وقت ہٹ سکتی ہے جب ہم سیاسی طور پہ ایک مستحکم حکومت لے کے آئیں جو پاپولرلی الیکٹڈ ہو. جب وہ آئے گی تو پھر آئی ایم ایف کے بھی خدشات دور ہوں گے
اور ظاہر بات ہے وہ معیشت کے اوپر لانگر ٹرم معاشی حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال تبھی مستحکم ہوگی جب ایک مستحکم حکومت آئے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ ثاقب، ہمارے معاشیات پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، شاہد خاقان عباسی جن کے بارے میں کافی عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی سے کچھ اختلافات چل رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں. آج اس بات کی تصدیق کی گئی ہے. محمد زبیر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی اور مبینہ طور پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنانے کی وجہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کچھ اختلافات اس حوالے سے چل رہے تھے. بہرحال آپ سے کچھ دیر پہلے مریم نواز صاحبہ نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے عہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں عہدوں کی محتاج نہیں ہوں، یہ سبھی کے سبھی عوام کی محبت ہے. احتشام صاحب، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی کھل کر سامنے آئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ چودھری نثار صاحب سے لے کر مختلف مواقعوں پر اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانا، چیف آرگنائزر بنانا، آپ کو لگتا ہے کہ مزید اس طرح کے لوگ کھل کر سامنے آئیں گے؟ آپ دیکھیں، یہ تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی بائی نہیں کرے گا آرگومنٹ کے لوگوں کی محبت ہے. آپ آج تک کاؤنسلر بھی نہیں بنی ہیں، ایم پی اے بھی نہیں بنی ہے، ایم این اے بھی نہیں بنی ہے، اور ٹھک سے آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو گئی ہیں پریزیڈنٹ بننے کی، پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی. آپ نے تو چچا جو ہے نا ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور اتنے سارے سر لوگ جن کی وفاداریاں رہی، اتنے سینئر لوگ. دیکھیں سونیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز صاحب کو ہٹایا گیا بڑا عرصہ یہ بحث رہی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی پریزیڈنٹ شپ بھی دے دی جائے گی شہباز شریف صاحب کو اور اس کے بعد ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا جائے گا. انہوں نے تیاری کر لی، انہوں نے شیروانی بھی سلوا لی، لیکن عین موقع پہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نہیں بنایا، شاید خاقان عباسی صاحب کو. ان کو لگتا تھا کہ کلوز کانفیڈنٹ میرا یہی ہے، اور شاید ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید آگے چل کے یہ شہباز شریف صاحب میرے لیے تھریٹ نہ بن جائے سیاسی طور پہ. بہرحال وہ بن گئے، پرفارم کیا جس طرح بھی کیا، جو بھی ہے. جیل بھی کاٹی لمبی انہوں نے، اور باوجود اس بات کے کہ ان کی بات کئی معنوں سے نہیں مانے گی. تو سنیے، اس وقت تو کنسرن تو لوگوں کے ہیں. اب اس میں سعد رفیق ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، چودھری نثار علی ہوں، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. ایک زمانے میں خواجہ آصف نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں کی تھیں، پھر مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اور آج دیکھ لیں کتنا گھمایا گیا شاہد خاقان عباسی کے استعفے کو. ان کے اسپوکس مین کا بیان چلایا گیا کہ جی انہوں نے ریزائن نہیں کیا. پھر آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے پہلے کنفرم کیا، پھر محمد زبیر صاحب جو اسپوکس مین ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم صاحبہ کے، انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں جی انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑی. دیکھیں سونیا، یہ موروثی سیاست، جلد پارٹی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح انہوں نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ اور بلوچستان کے کچھ لیڈروں کے ساتھ مل کے پچھلے دنوں کچھ جگہوں پہ دورے کیے ہیں، اس سے لگ رہا تھا کہ ایک نئی پارٹی کو بنائی جائے گی. سنا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا اور پرانے لوگوں کو بھی. چلیں وہ ہو نہ ہو سونیا، لیکن یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے اتنی جس کو کہنا چاہیے ایک مدت سے انہوں نے کبھی آج تک کوئی پارٹی نہیں بدلی. مجھے نہیں یاد ڈے ون سے جو ہے نا چودھری نثار کی طرح یہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کھڑے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی بھی جیل بھی کاٹی، تکلیفیں بھی کاٹی، اور پیسہ بھی سنا ہے بڑا ان کا لگا، مالدار آدمی ہے، ایئر لائن بھی چلاتے رہے. سوال یہ ہے کہ سونیا کہ یہ موروثی سیاست صبح شام ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، 3 خاندان آج تک وہی ہیں. فضل الرحمان صاحب تیسری پارٹی تھی عمران کے علاوہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بنایا اور اپنے دیکھیں بھائی کو انہوں نے وزیر بنوایا. اس کے بعد بلاول صاحب کو دیکھ لیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں جناب کے فورن منسٹر نہیں، اگلی باری وزیر اعظم بنانے کی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اختلاف. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں حمزہ شہباز اتنے بڑے کرائسس پنجاب سے گزر رہا ہے، دیکھ لیں آئینی اور قانونی طور پہ، وہ کہاں ہیں؟ وہ غائب ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی جس انداز سے ان کو ایک قسم کا سائیڈ لائن کیا گیا. ان کے ابا جان کے بھی جس کو کہنا چاہیے تحفظات ہیں، لیکن ابا جان ان کے ہمیشہ یہی ہے کہ باوجود اختلافات کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جی اگر میں ہٹ جا گیا تو پھر میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ کنسرن تو سب کے ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز ہی لیڈ کریں گی. اپیرنٹلی تو سونیا یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد اگر کراؤڈ پولر ہے تو مریم نواز ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی میں اور اسٹالبرٹس ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کو بھی پوچھنا چاہیے. اور پھر اٹھتے بیٹھتے کہنا کہ نہیں جی ہماری خاندان کی جو ہے نا وہ سیاست نہیں ہے، پارٹی کے اوپر چھائی، اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے.
लेकिन एहतशाम साहब क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन उस तरह से रिजल्ट तो हमें कहीं नजर नहीं आया। आया। पंजाब अच्छा के ज़िमनी सवाल है इंतखाब आपका। के अंदर देख अच्छा लें, सवाल है, बल्दियाती देखें ना। और फिर इंतखाबात। देखें कि जब ये पंजाब के 20 हल्कों का इलेक्शन होना था तो मरियम साहब लंदन चली गई थी। उस वक्त भी लोगों ने महसूस किया। उस वक्त तो आपने देखना PMLN को जिसको कहना चाहिए ऐसे छोड़ के सारे चले गए थे, हमजा भी चले गए थे, कोई भी मैदान में नहीं था। तो सवाल तो ये है ना कि जी अब मुश्किल वक्त है, अब नज़र आ रहा है। असल बात सोनिया ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाएगा किसी ना किसी बहाने। मैं नहीं कहता, लोगों ने तो ये कल के धमाके को भी इसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया परसों के, ठीक है। हम नहीं कहते ये हम तो कहते हैं दहशतगर्दों का काम है, लेकिन जो मुखालफिन ने यही कह रहे हैं। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? इलेक्शन से आप कब तक भागेंगे? सारी और तो और छोड़े मुशाहिद हुसैन साहब जो बिल्कुल कम सियासत पे बात करते हैं, आज देखें सेनेट के बाद उन्होंने बातें जो की, उन्होंने कहा कि लंगड़ी लूली हुकूमत है, सारी लोग गालियां दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि छोड़ के बाहर निकलें। तो मेरा ख्याल है ये भी आई ओपनर है कि उनका ये बात कह देना, PMLN में रहते हुए उनके सेनेटर हैं। लेकिन एहतशाम साहब गवर्नमेंट में रह कर ये क्या अचीव कर लेंगे? आप देखें दो ये बार देखें एक तो जिद आ गई है। देखें अब एक बड़ी खौफनाक जिद वाली बात जो आ गई है, अना जो आ गई है, ये देख लें सारी दुनिया कह रही है कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। निज़ाम को तो छोड़ें, निज़ाम तो चल ही नहीं रहा, हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो मसाइल हमारे हैं जो हमें खुदा न खास्ता बिल्कुल नीचे ले जाएंगे, जहाँ पे हमारे लिए छोले खाती मईशत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फिर खुदा न खास्ता क्या होगा, फिर लोगों की ज़ुबान पे बातें आना शुरू हो गई हैं कि दुनिया बेल आउट करेगी, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम ले जाएगी, ख़त्म कर देगी। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि जो बैठने का अमल है सोनिया, उसमें सब जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब भी उसी तरह ही हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, बाकी पार्टियाँ भी, इसलिए कि उनको ये लग रहा है कि इलेक्शन ये जीत जाएगा शख्स। दूसरा उनको लग रहा है कि नहीं भाई ये कौन होता है बाहर बैठ के हमें डिक्टेट करे, हम तो एक आनी तरीके से कानूनी तरीके से हटाया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप डिलीवर नहीं कर सके। पंजाब देखिए उसको भी छोड़ दें। सवाल ये है कि चलें आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते हो, या तो आप पब्लिक सपोर्ट लेना। आप ये बहानों से कि जी सेंसस नहीं हुआ 2017, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी पुराना 2017 की वो सेंसस हुआ है, दोबारा से आप मर्दमशुमारी कराएं, फिर इलेक्शन कराएं। अभी तो पेशावर हमले को भी सारे बेस बनाया जा रहा है, उसको भी बनाया जा रहा है। देखें ना, अब या तो है ना कि इस दौरान आपने कुछ अचीव कर लिया हो को पब्लिक के लिए। अभी देखें टारगेटेड सब्सिडीज जो है ना, वो भी IMF तुला हुआ तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है कि कल की जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने चलता रहने की बात की। तो इतने मुश्किल हालात में सोनिया हुकूमत थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लेती तो शायद मेरा ख्याल है दुनिया भी कहती कि चले ठीक है कोई बात नहीं जी, इलेक्शन डिले होते तो हो जाए। लेकिन एहतशाम साहब ये जो इलेक्शन डिले करने की बात हो रही है कि बहुत कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए या कोई खाना जंगी का माहौल हो, या फिर जिस तरह से पेशावर हमले को बेस बनाकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि डिले हो, लेकिन सर बड़े बड़े यहाँ पर सानियात हुए। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2008 में गालिबन शहीद हुई, तब भी इलेक्शन डिले नहीं हुए, इलेक्शन वक्त पर हुए। ऐसी कोई मिसाल आपको माजी में मिलती है कि ऐसे मामलात हों या दहशतगर्दी हो और इलेक्शन डिले हुए हों? देखिए सोनिया, आपको याद होगा कि सियासी लोगों की हटदर्मी और बाज़ औक़ात उनकी डिमांड्स या जिस बात पे वो अड़ जाते हैं, वो किसी न किसी जो कहते हैं मजबूरी की वजह से कोई सूरत-ए-हाल ऐसी बनती है कि रेस्क्यू लोग हो जाते हैं उससे। अब जैसे इमरान खान साहब का 128 दिन का धरना जो था, अब सारी दुनिया को पता है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट कर चुके थे, इतना अरसा नहीं चल सकता था। अब ये जो APS का वाक़या पेशावर का हुआ था, इसमें 150 के हमारे बच्चे और वहाँ पे जो है प्रिंसिपल और बाकी लोग शहीद हुए थे। उसके बाद एक सिचुएशन बन गई, इमरान खान साहब को फेस सेविंग मिल गई थी। अब ये हुकूमत को फेस सेविंग नहीं मिल रही, चाहिए उनको और फेस सेविंग चाहिए कि भी इलेक्शन अगर पेंड करें तो किस बुनियाद पे करें, इलेक्शन ना करें। देखिए मैं तो जिस बात पे बड़ा हैरान हो रहा हूँ, मलिक अहमद खान साहब का जो जुमला, इतने समझदार बनने हैं, बड़ी लोग उनकी तारीफ करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा आइन में नहीं कहीं भी लिखा हुआ, हाँ आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो कहते हैं आइन इसके बारे में खामोश है। अब देखिए इस तरह की चीज़ें अगर तावीलात आप ढूंढना शुरू करेंगे तो एंड कोई नहीं है। फिर अदालतों पे बोझ, हर बात पे आप देख लें, अभी परवेज़ लाई के जिसने ऑफिस में छापा पड़ा है वो भी अदालत में जा रहे हैं। मतलब ये कहाँ जाके चलें, ये उनके लिए अच्छा हुआ। और जिस तरीके से उनकी ज़मानत हुई है, बड़ा पब्लिक का प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, फिर और तो और पार्टी के अंदर लोगों ने बातें की और जो कहा जाता है मुबैना तशद्दुद हुआ, उस पर भी मलिक अहमद खान के अलावा और लोगों ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोनिया ये तो डे 1 से हम देख रहे हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप यही करते हैं। माज़र के साथ इमरान खान साहब ने भी कम नहीं किया था, तो यार है वो बदला तो लेंगे। अब जाहिर है उनको इतना सा जेल में भेजा। अब सवाल तो यह है सोनिया, कोई नई बिगनिंग होगी, कोई नेशनल रिकन्सिलिएशन कोई बन जाएगा, कोई ट्रूथ निकालने के लिए कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, कोई जिसको कहते हैं फॉरगेट एंड
फॉरगिव एंड फॉरगेट करके कोई आगे जाने की बात होगी, लगता नहीं है कि ये कोई इसके लिए तैयार होंगे कि एक बड़ा इत्तेफाक राय जो चाहिए हमारी मईशत के लिए, हमारी सियासत के लिए, गवर्नेंस के लिए, वो नहीं नज़र आ रहा। प्रोसेस में सारी दुनिया यूँ कहा जा रहा है, माजरत के साथ बाहर के अखबार पढ़े, उन्होंने तो हाथ उठा लिए हैं। उन्होंने कहा ये अनमैनेजेबल हो गया, अनगवर्नेबल हो गया, मुल्क इनको इनके हाल पे छोड़ दें। ये सूरत हाल होती है तो सोनिया ये बड़ा खौफनाक होगा। इससे पहले कि सूरत हाल बने, होश के नाखून लें और जिम्मेदारी का एहसास करें। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। जिस तरह से ये गवर्नमेंट नज़र ऐसा आ रहा है कि बंद गली में, इसी तरह इमरान खान साहब भी बंद गली में नज़र आ रहे हैं। असम्बलियाँ तोड़ दी, 2 बार इलेक्शन कमीशन भी ख़त लिख चुका, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि मेरा मशवरा था कि ना असम्बलियाँ तोड़ें। समसाम बुखारी साहब कह चुके हैं कि नहीं। आपको लगता है कि खान साहब के लिए भी मुश्किलातें आ गए? बड़ा अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है कि इसको देखा जाए तो जो परवेज़ इलाही साहब मशवरे देते रहे हैं, उनके तो मशवरे आपने फवाद चौधरी के वाले से भी सुनने होंगे, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, बाद में माफ़ी मांगी उन्होंने उनके घर वालों से। एक ऑडियो भी आई थी। बात यह है कि अब लोग जो है ना हाइंडसाइड में क्या, अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही नहीं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं, पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं जो पहले इमरान खान साहब के सामने बात नहीं करते थे, जो खबरें आती हैं, इतलात हम तक पहुँचती हैं, वो ये कहते थे कि भाई आप टोटल जिसको कहते हैं अपने हाथ ना कटवाएं, सारे एक ही टोकरी में सारे अंडे मत डालें, तो रख लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं रखते तो सूरत हाल कोई ऐसा प्रेशर रखने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपके पास आती, कोई टूल आपके हाथ में होता जो निकल गया है। तो सोनिया अभी तो एक चीज़ है, उनको एक फ़ायदा है कि जितना इलेक्शन डिले होगा वो फ़ायदा उनको होगा। फौरी तौर पे तो यही है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी शायद वक्त गेन किया जा रहा है उनको नायल करने का, गिरफ्तार करने का, या ये है कि कोई मामलात ऐसी तरफ ले जाएं कि इलेक्शन लेट हो, दोबारा से कहा जा रहा है मिल मिला के कुछ इस तरह लाया जाए कि पीडीएम को लाया जाए, जो कि एक जिसको कहते हैं बड़ा मुश्किल सा सवाल है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब कहा जा रहा है कि बनी गला वापस आ रहे हैं, यहाँ पे उनकी गिरफ्तारी पे भी बात हो सकती है और लोगों ने कह दिया है, राना सनाउल्लाह ने फिर अगले दिन ये बात की है कि जी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इसका मतलब है वो तलवार भी अपनी जगह लटकी है। अब 600 लोगों के आप देख लें, 300 लोग केपी से, 300 पंजाब से वो गार्ड थे वहाँ पे नमान पार्क पे, वो हटा दिए गए हैं। अब ठीक है, आपने देखा जब गिरफ्तारी की पिछले दिनों बातें हुई, कहा जा रहा है बड़ी तादाद जमान पार्क पहुँच गई थी, रात दिन पहरा दे रही थी। अब यहाँ पे भी यही होगा। तो ये मुसलसल तलवार तो लटक रही है ना। इनको चाहिए था कि अपने पास अपना जिसको कहना चाहिए कुछ पत्ते अपने हाथ में रखते ताकि हुकूमत दबाव में रहती। अब कार्ड नहीं है, सिवाय इसके कि अब ये जो है ना ओनस पीडीएम की हुकूमत पे है, वो कुछ अगर गिरफ्तारियां कर लेगी तो कर लेगी, लेकिन इलेक्शन शायद उनके लिए जीतना मुश्किल है। अल्टीमेटली इसको इमरान को फायदा होगा। अच्छा एहतशाम साहब, ज़ाहिर है खान साहब का एक चीज़ है कि वो मोबिलाइज रखते हैं, कारकुनों का लहू हर वक्त गरमाए रखते हैं, मुख्तलिफ जलसे जुलूस, कभी लॉन्ग मार्च। अब हुकूमत बिलफर्ज डिले भी करती है तो फिर तो एक दहशत गर्दी की भी लहर है, ज़ाहिर है बहुत सीरियस थ्रेट भी हैं, तो ये फिर आसान होगा उनके लिए उस तरह से जलसे जुलूस करना, उस तरह से धरने करना, लॉन्ग मार्च करना इस माहौल में। देखिए सोनिया, बड़ा अफसोस होता है, कहा जा रहा है कि ये दहशत गर्दी में एकदम से 40% इजाफा हो गया है, नहीं होना चाहिए। पिछले साल 1.5 साल से मामला चल रहा था, फरवरी में सीज़ फायर उन्होंने ख़त्म कर दी थी, टीटीपी वालों ने, सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब होगी। अब आगे जो बातें की जा रही हैं वो यही है न, कई हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी के भी पीछे कोई हाथ था जिन्होंने सब कुछ करवाया। आपने देखी इंट्रीगिंग बात यह कि पहले उनकी तरफ से आई कंट्रडिक्शन आई, फिर उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि जी हमने करवाया, फिर कहा गया कल आज फिर नया बयान आया उनका, नहीं जी हम तो मस्जिदों पे, ख़वातीन पे, आम आदमी पे हमले नहीं करते। हमें नहीं पता कि किस बात में कितना सदाकत है, लेकिन सोनिया एक बात तय है कि हमें अपने घर को ठीक करना है। घर को ठीक इसी तरह से होगा कि ग्रेटर पॉलिटिकल कंसेंसस, इत्तेफाक राय हो, सियासी जमातें बैठ जाएं कि कश्मीर पे हमने क्या बात करनी है। आज भी देखें, बड़ा बुरा लगा मुझे भी, बहुत से लोगों को, शहबाज साहब ने आज कहा कि जी 417 बिलियन डॉलर केपी को दिए थे दहशत गर्दी के खात्मे, क्या किया? ये ब्लेम गेम है ना। सवाल ये है कि भी आपको बैठने के लिए तैयार है, पैसा तो आपको भी बहुत कुछ दिया गया था, वो पैसा कहाँ गया है जो लोले भी सवाल कर रहे होते। मेरा ख्याल है सबको चाहिए कि भूल जाएं, बैठ जाएं फॉर द टाइम बिंग। इलेक्शन की डेट, इलेक्शन कमीशन अब जो किसी हद तक तो मोबिलाइज है, वो तो कह रहा है कि जी हम करवाएंगे। अब यह है कि बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए हालात के ऊपर। पहली बात तो यह है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी को निपटने के लिए ज़रबे अज़ब स्टाइल का जो कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अब होने वाली है, वहाँ बड़े फैसले किए जाएंगे, इससे निपट लें, उसके बाद आगे की देखनी होगी। अच्छा एहतशाम साहब, कल असम्बली के अंदर बड़े कुछ बयानात हमने देखे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के, वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, फिर नूर आलम खान जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, उन्होंने तो रियासती पॉलिसी पर बड़े सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आएँ असम्बली में और कौम को एतमाद में लें, और सभी का सवाल ये था कि आखिर जब इनको ख़त्म कर
دیا تھا تو پھر دوبارہ ان کو آنے کیوں دیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاستی پالیسی پر بھی اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے ریاستی لیول پر؟ سونیا، ریاستی لیول پہ تو دیکھنا ہے امریکہ کے ساتھ جو کوآپریشن بڑے عرصے جو ہم نے دیکھا کہ مدھم پڑ گیا تھا، اب تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوا، تو ایک ایشو کے اوپر وہ مسلسل ہمارا اتفاق رائے تھا اور تعاون تھا، وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ تھا۔ امریکہ مدد بھی دیتا تھا، پیسہ بھی اس حوالے سے آتا رہا ہے، اور ان کی کوشش بھی ہے کہ یہ خطہ اس سے بچ جائے، اگرچہ ان کے اہداف بھی اپنے ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سونیے، لوگ آج بھی بات کر رہے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد بھی ہمارے پاس آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو سکا، ایک ایفیکٹو اس کو کہتے ہیں جو ایک اینٹی دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک حکمت عملی ہونی چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نتیجہ تن آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پھر آپ اوورال ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، سیاسی جماعتیں کدھر اور دیکھ رہی ہیں، ادارے کے اور دیکھ رہے ہیں، دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اسٹرائک کرتا ہے ہم پہ۔ تو میرا خیال ہے اس وقت تو ہے کہ پہلی تو ایک حکمت عملی ایک سالڈ قسم کی بنانی پڑے گی، اور جب تک یہ دہشت گردی کی اسٹریٹجی نہیں بنتی اس کے خلاف، اور نیشنل ایکشن پلان کے جو 24 نکات میں سے کہا جا رہا ہے آج بھی 8 پہ نہیں عمل ہو رہا کہ جی مدارس میں ریفارمز کیسے ہوں گی، ان کی فنڈنگ جو آتی ہے کیسے چیک ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ 150 کے قریب کہا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ ابھی بھی ایسے مدارس ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کنسنسس ہونا ضروری ہے۔ کے پی کے صورتحال زیادہ سنیے خراب ہے، وہاں پہ جب سے فاٹا کو مرج کیا کے پی میں، فارمر فاٹا، وہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ کے پی محمود خان صاحب روتے رہے جب تک تھے کہ جی مجھے جو پیسہ چاہیے تھا، میں وہاں پہ جس انداز سے نئی پولیس اسٹیشن بنانا چاہتا تھا اور اس حوالے سے میں پیسہ لگانا چاہتا تھا، وہ نہیں لگائے گا۔ نتیجتاً آج آپ کو جو آپ نے دیکھا جس طریقے سے دوبارہ سے انگرنس ان کی ہوئی ہے، آنا شروع کر دیا دہشت گردوں نے، اسی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کے پی کو مرج تو کر دیا اپنا فاٹا کو کے پی میں، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے وہاں پہ لوگ نہ آئیں۔ اچھا، افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ دوسرا ایک بحث یہ بھی ہے کہ بظاہر تو امریکہ افغانستان سے چلا گیا، لیکن انٹرسٹ تو امریکہ کے ابھی بھی ہیں، ظاہر ہے وہ اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک گریٹر گیم پلان کا جس طرح اشارہ ہوتا ہے وہ ابھی بوٹس آن گراؤنڈ تو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد آپ نے نہیں، جب سے گئے ہیں جانے کے بعد آپ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے، 2-4 لوگوں کو انہوں نے اپنے دشمنوں کو مارا، وہ آپ نے دیکھے لینگلی وہ جا کے آتا ہے نا کہ جو سی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے وہ میزائل داغتے ہیں، بیٹھے بٹھائے چیزیں کہاں سے کہاں ہو جاتی ہیں۔ ان کا انٹرسٹ تو سنیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو شاید ناراض ہو کے گئے ہیں، اور بائیڈن پہ جتنی تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے ہمیں ہزیمت کا نشانہ بنایا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بہت استعمال کیا، تو وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس وقت افغانستان کے جو قریبی ممالک ہیں ان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، جس میں چائنا، سنٹرل ایشیا، ایران، پاکستان، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھلے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، ہم تو 10,000 دور میل بیٹھے ہوئے، ہمارا کیا ہوگا۔ ایک انٹرسٹ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی جو دنیا سمجھتی ہے نا کہ جی دہشت گردی، لیکن سونیا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ 9/11 کے بعد دوبارہ 9/11 نہیں ہوا، 7/7 کے بعد برطانیہ میں کوئی دھماکے نہیں ہوئے، میڈرڈ دھماکے اسپین میں جو ہوئے تھے اس کے بعد دھماکے نہیں ہوئے۔ اس طرح سے بہت جگہوں پہ لوگوں نے کنٹرول کیا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کیا وجہ، کیوں نہیں کنٹرول ہو پاتی؟ افراتفری ہے، ہمارے لوگ میسیج آف ونس نئی دنیا میں جا رہا، ہم اکٹھے نہیں ہیں، ساری دنیا میں دیکھ لیں۔ لیکن ہم پالیسیز بھی تو سر بمبے بدلتے ہیں دھماکے، نا۔ بائی دی وے 2008 کے بمبے دھماکے، جو بمبئی دھماکے ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی دھماکہ بڑا نہیں۔ پالیسیز میں تسلسل رہنا چاہیے نا۔ ہم ایک دفعہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو فل فلیج آپریشن کی بات کرتے ہیں، پھر ان کا کلا کما کرتے ہیں، پھر سے ہم مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ انہیں کہیں سے کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ سنیے دیکھیں نا، میرا خیال ہے میں تو ڈیفینیٹلی جو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی جو دہشت گرد ریاست کو نہیں مانتے، آپ کے آئین کو نہیں مانتے، ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے بات چیت کی اور یہاں تک کہ 30,000 فیملیز کو لانے کی بات کی۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، ان کے ساتھ روح رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ریاست کا فیصلہ تھا نا، دیکھیں ریاست کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ان کو نقصان ہوا۔ اسٹریٹجک ڈیفٹ جو بنائی گئی نا کہ جی یہ ہمارا اثاثہ ہیں پاکستانی طالبان، اور انہوں نے وہ جو ہیں پہلے کہا گیا کہ جی افغان طالبان بہتر ہیں، پاکستانی طالبان خراب ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اثاثہ سمجھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ادروائز جو نورستان اور
कंधार में जो 3,500 दहशतगर्द TTP वाले बैठे हैं उनको वो ख़त्म नहीं आखिरी सवाल, आज वज़ीर आज़म ने भी बात की और बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इन दहशतगर्दों को वापस कौन लाए। और कल हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर ये जो सेशन हुआ कल, इसके अंदर भी यही सवालात उठाए जाते रहे। तो कौन लाया सर दहशतगर्दों को वापस? 2018 तवज्जो हटा दी गई। देखे ना जिस तरीके से जितना बड़ा एक रिजॉल्व था 2009 के बाद स्वात ऑपरेशन पे ज़रबे अज़ब, आज भी 36 के करीब हमारे ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ चल रहे हैं, 36 के करीब। लेकिन ये है कि एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अगर बनाए बगैर, पूरी कौम सारी सियासी जमातों को शामिल किए बगैर अगर कोई कदम उठाया जाएगा, वो उसकी बात नहीं बनेगी। दुश्मन यही समझेगा कि बिखरे हुए इख्तिलाफात में गिरे हो तो स्ट्राइक करेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन नेक्स्ट जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।